چیف الیکشن کمشنر ان کے درمیان 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ اب جو بھی تاریخ آئے گی وہ پتھر پہ لکیر سمجھی جائے گی، الیکشن اس تاریخ سے آگے نہیں بڑھیں گے، تمام ادارے میک شور کریں گے کہ الیکشن اسی دن ہو۔ اب میری نظر میں تو کوئی ابہام رہ نہیں گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، لیکن اگر آپ کی رائے اس سے ملتی جلتی نہیں ہے یا آپ کو ابھی تک شک ہے تو آپ اس کا اظہار مجھ سے تو ٹی وی میں بیٹھ کر ہی کر سکتے، البتہ اپنی بیوی سے ضرور کر سکتے ہیں گھر پہ۔ دیکھیں، یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میڈیا جو ہے اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا کرے الیکشن کے مستقبل کے حوالے سے، تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ میڈیا نے تو پیدا نہیں کی تھی، یہ تو صورتحال ان لوگوں نے پیدا کی کہ جنہوں نے آئین کے مطابق جو احکامات تھے سپریم کورٹ کے ان پہ عمل درآمد نہیں کیا، اور جب پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی جب توڑی گئی اور سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو، تو اس وقت جب آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ الیکشن 90 دن میں ہو جائے گا تو میں کہتا تھا نہیں ہوگا، تو بعد میں ہماری بات صحیح ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا جی کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروائیں گے، تو آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ جناب جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا، میں آپ سے کہتا تھا کہ ذرا مشکل لگ رہا ہے، صورتحال غیر یقینی ہے، اور یہاں تک کہ صدر پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن نہیں ہوگا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تردید کر دی، لیکن اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے 11 فروری کی ڈیٹ دے دی۔ تو کیا ثابت ہوا کہ میڈیا جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال پیدا نہیں کر رہا تھا، میڈیا افواہیں نہیں پھیلا رہا تھا، بلکہ وہ لوگ افواہیں پھیلا رہے تھے جو چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو۔ تو اب اگر الیکشن 8 فروری کو کرانے پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، تمام ادارے آن بورڈ ہیں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے اور چیف جسٹس صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو نہ ہو۔ تو اس کے لیے ان کو ایک تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان ایک یونٹی پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ میڈیا کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ میڈیا ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، میڈیا کو دبانا سب سے آسان کام ہے، ہر کوئی میڈیا کو دباتا ہے پاکستان میں، تو اور میڈیا دب بھی جاتا ہے، کیونکہ میڈیا کے پاس تو کوئی بندوق نہیں ہے نا، نہ ہی کوئی اس کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ کوئی وسائل ہیں کہ جس کے ذریعے وہ مزاحمت کرے، تو ہمارے ساتھیوں کو مار دیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، مسنگ پرسن بن جاتے ہیں، تو عدالتیں تو ان کی مدد نہیں کر سکتی۔ ہاں، لیکن جب عدالت نے کوئی میسج دینا ہو تو میڈیا کو دبا کے وہ میسج ضرور دے دیتے ہیں، تو آپ نے ایک میسج دے دیا، میسج ہمیں ریسیو ہو گیا ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ جو لوگ کون لوگ ہیں جو الیکشن میں نہیں آپ کے کروانا۔ تجربے سے ذرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور خود بھی ذاتی طور پہ یہ سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج یہ کہا گیا کہ اگر میڈیا نے خدشات یا ابہام پیدا کیے تو وہ بھی غیر آئینی عمل کریں گے، جو کہ کوئی بھی صحافی نہیں کرے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پس منظر آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نہ 2 صوبوں میں وقت پہ الیکشن ہوئے، اس لیے میڈیا نے خدشے کا اظہار کیا، اسمبلی جب تحلیل ہوئی تب بھی یہ کہا گیا، آپ جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے اور وہ نہیں ہو رہے 90 دن میں الیکشن۔ تو کیا اگر اس بیک گراؤنڈ کو رکھتے ہوئے سامنے اگر کوئی میڈیا پرسن یا کوئی اینالسٹ اس پہ بات کرتا ہے تو کیا وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی ہوگا یا اس کا روم ہوگا؟ یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ غیر یقینی پھیلانا بلا وجہ وہ تو ایک منفی کام ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، لیکن اگر اس پس منظر کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ کوئی تجزیہ کر رہا ہے تو کیا وہ بھی غیر آئینی ہوگا؟ دیکھیں جی، میری ایک رائے ہے اور یہ میری رائے ہے، میں آئین کے مطابق یہ رائے دے رہا ہوں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ میری رائے جو ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہے تو اس نے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ مجھ پہ لگانی ہے لگائے۔ میری یہ رائے ہے کہ الیکشن اگر ہونا تھا تو وہ 90 دن کے اندر ہونا تھا، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو رہا تو یہ غیر آئینی ہے۔ آپ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آئین پر عمل درآمد نہیں کروا سکے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو الیکشن 6 نومبر کے بعد ہوگا، خواہ وہ 8 فروری کو ہو یا کسی اور دن ہو، وہ غیر آئینی الیکشن ہے۔ اب آپ نے جو میرا بگاڑنا بگاڑ لیں، کر دیں مجھے اندر۔